ایک مسلمان مجھ سے کہنے لگے کہ اسلام میں سیونگ تو جائز ہی نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا اچھا تو جب حج کرو گے تم تو قرضہ لے کے کرو گے, بچوں کی شادیاں کرو گے قرضہ لے کے کرو گے؟ تو چپ ہو گیا. تو میں نے کہا یار پلیز ایسی بات کرو جس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہو, کوئی تمہارے پاس ریشنل ہو کہ بات صحیح بھی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں. اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے آپ سیونگ نہ کریں. جو کچھ بھی ہو پیٹ کاٹو, کچھ بھی کرو, انکم بڑھاؤ, سیونگ کرو. اگر مارکیٹ میں ڈالر سپلائی زیادہ ہو تو اسٹیٹ بینک ڈالرز جب خریدے گا تو روپے کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. $9 billion is an achievement without disturbing the rupee dollar parity. اسٹیٹ بینک نے $9 billion خرید لیے مارکیٹ سے. آئل پرائسز جو اس وقت تقریباً 67 سے 70 یا 80 کے درمیان میں ہے. they will fall to 40. یہ تو بہت بڑی فال آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. which is a boon for Pakistan. I'll repeat کہ یہ مگر اگر وہ پاکستان کے لیے بوم ہے تو اس کا نیگیٹو افیکٹ دنیا میں اور کہاں ہے؟ جب بھی امریکہ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ریسٹ آف دا ورلڈ از انجوائنگ, یعنی امریکہ کی امپورٹس بڑھی ہیں. اٹس اے پارٹی دیٹ ایوری بڈی از انوائٹڈ ٹو. پوری دنیا جو ہے وہ انجوائے کرے گی بیکاز ان کی ایکسپورٹس بڑھیں گی. ہم نے ابھی بات کی نا کہ ڈالر کی ویلیو بڑھ رہی ہے اگینسٹ آل میجر کرنسیز اور روپیہ اسٹیبل ہے ڈالر پہ, تو روپے کو بڑھنا چاہیے اگینسٹ پاؤنڈ, بڑھ رہا ہے. سو اسپینڈنگ لیس روپیز ٹو بائی £1. اینڈ لک ایٹ یوان کی ویلیو گر رہی ہے روپی کے اگینسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو بالڈی پروڈکشنز. پاکستان کا جو روپیہ ہے اس کی اسٹیبلٹی کے بارے میں آج کل بات چیت ہو رہی ہے. پاکستان کا روپی اگینسٹ ڈالر جو ہے آج وہ اوپن مارکیٹ میں کوئی 280.45 ہے اور بینک ریٹ اس کا 279.50 ہے. تقریباً ایک سال سے پاکستانی روپی 278-79 کے آس پاس ہوور کر رہا ہے which is pretty stable since last 1 year. اور یہ بات کہنا اس وجہ سے بھی موضوع ہے کیونکہ اس ایک سال سے پہلے جو ہمارا عرصہ یعنی تقریباً اس سے پہلے 2-3 سال ایسے گزرے جس میں ڈالر جو ہے وہ بہت شارپلی رائز کیا اگینسٹ پاکستانی روپی. اس میں انسٹیبلٹی بھی آئی اور 300 سے اوپر بھی ڈالر گیا. مگر ابھی پچھلا ایک سال جو ہے اس میں پاکستانی روپیز اس کی ویلیو جو ہے وہ اسٹیبل ہے اگینسٹ دا ڈالر. ایک کامن انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پاکستان کی اکانومی آج کل بہت اچھا نہیں پرفارم کر رہی. تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر پاکستان کی اکانومی اچھا پرفارم نہیں کر رہی تو پاکستانی روپی جو ہے اس کی ویلیو اسٹیبل کیوں ہے اگینسٹ ڈالر. یہ ایک ایسا کویسچن ہے جس کے لیے آج ہم بات چیت کریں گے اور فضائل زبید احمد جو ہمارے اینالسٹ ہیں جو کہ ایک انٹرسٹ رکھتے ہیں اکنامکس میں اور فائننس میں, ان سے ہم بات چیت کریں گے اس موضوع پہ. اور ساتھ ساتھ ہم ان سے آخر میں یہ سوال بھی پوچھیں گے کہ فیوچر آؤٹ لک پاکستانی روپی کی کیا ہے. سو ود دس بریف انٹرو السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو بالڈی پروڈکشنز. وعلیکم السلام and I'm glad to be here. So sir, your opening statement about our first question. All right, پاک روپی کی جو ویلیو ہے اگینسٹ ڈالر یہ ایک ریفلیکشن ہے on how the economy is being managed. تو اسٹیبل ہونا ایک معنی خیز بات ہے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ڈالر اٹ سیلف از اے کرنسی, یہ کوئی کموڈیٹی نہیں ہے, اٹس اے کرنسی. سو if you look at ڈالر انڈیکس آپ نوٹ کریں گے, I don't know میڈیا میں یہ باتیں کیوں نہیں کوئی کرتا, ڈالر از اپریشیٹنگ اگینسٹ آل میجر کرنسیز. اور پاک روپی جو اسٹیبل ہو گیا ہے اگینسٹ ڈالر, اٹ مینس پاک روپی از اسٹرینتھننگ اگینسٹ پاؤنڈ اسٹرلنگ, یورو, یوان کو دیکھ لیں اٹس گوئنگ ڈاؤن, آئی مین روپی از اسٹرانگر, بیکمنگ اسٹرانگر. تو ڈالر کی ویلیو بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. ٹوڈیز جو ڈالر انڈیکس ہے اٹس 109.85. 109 یہ ڈالر انڈیکس جو ہے لیمن کو تھوڑا سا بریفلی ایکسپلین کریں گے کہ ڈالر انڈیکس سے کیا مراد ہے. ڈالر انڈیکس از اے میکینزم ٹو چیک کہ ڈالر کی پرفارمنس اگینسٹ اٹس میجر ٹریڈنگ پارٹنرز, روپی از ناٹ دیئر,
وہ کیسی ہے ڈالر کی, یورو کے ساتھ, یوین کے ساتھ, برٹش پاؤنڈ کے ساتھ, آسٹریلین ڈالر, جو میجر کرنسیز ہیں, جو ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں, بڑے ٹریڈنگ پارٹنرز, اس کے اگینسٹ ہم میجر کرتے ہیں تھرو ڈالر انڈیکس ڈالر کی ویلیو. سو ڈالر کی ویلیو بڑھ رہی ہے, اور یہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے بڑھنی شروع ہوئی, مارکیٹ واز ایکسپیکٹنگ, اور اب بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. اور میری بات ہو رہی تھی ایک ویبینار میں, آئی آسکڈ اے کویسچن, dollar index is going to continue rising and 115 116 تک جائے گا, which means dollar is going to rise further against other currencies. تو امریکن اکانومی کے لیے جب ڈالر کی ویلیو بڑھے گی اگینسٹ اٹس میجر ٹریڈنگ پارٹنرز, تو امریکہ میں امپورٹس چیپ ہوں گی, یو انڈرسٹینڈ. تو جب امریکہ میں درآمدات چیپ ہوں گی تو ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھے گا امریکہ کا, ریزلٹنگلی پوری دنیا کی اکانومی امپروو کرے گی. آلرائٹ, تو پلیز ریپیٹ. جب بھی امریکہ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ریسٹ آف دا ورلڈ از انجوائنگ, یعنی امریکہ کی امپورٹس بڑھی ہیں. اٹس اے پارٹی دیٹ ایوری بڈی از انوائٹڈ ٹو. پوری دنیا جو ہے وہ انجوائے کرے گی بیکاز ان کی ایکسپورٹس بڑھیں گی. ڈالر کی ویلیو انکریز کرے گی another 6-7%. What does it mean for rupee? So rupee is stable. It means کہ whatever the government is doing, something is right for the rupee. تو اسمگلنگ پہ آپ نے کنٹرول کیا ہوگا, آپ نے فلائٹ آف کیپٹل پہ کنٹرول کیا ہوگا, آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کنٹرول میں جا رہا ہے, آپ کی ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں. سم تھنگ از ہیپننگ رائٹ فار دا روپی. تو روپی از اسٹیبل اگینسٹ اے اسٹرانگر ڈالر. بڑی معنی خیز بات ہے. مطلب آپ نے جنرلی فیکٹرز بتا دیے بٹ یو آر ناٹ پن پوائنٹنگ کہ کیا چیز. ہاں, میں ابھی آپ کو پوری بات بتا دوں. پھر آپ نے اپنی اوپننگ ریمارکس میں کہا کہ اس کی ویلیو زیادہ ہے اوپن مارکیٹ میں اور ڈالر. ہسٹوریکلی دس از اے ویری انٹرسٹنگ سبجیکٹ ذیشان. جو آپ کے پوڈ کاسٹ سننے والے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے 2-3% کا فرق ہوتا ہے اوپن مارکیٹ اور بینک ریٹ میں, کرب مارکیٹ ریٹ اور بینک ریٹ میں. تو وہ تو بہت تھوڑا سا ہے. It's not even 1%. 1% سے کم. So there is a lot of dollars available in Pakistan, all right, currency. So much so that State Bank in the past 1 year, which is 2024, State Bank bought $9 billion from the open market and it didn't create any ripples. جب بھی ڈالر بائی کرے گا اسٹیٹ بینک تو روپیہ گرے گا, گرنا چاہیے, نہیں گرا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک جب ڈالر بائی کر رہا تھا مارکیٹ سے تو روپے کو ویکن کر رہا تھا. بٹ اٹ تھاٹ, دا مینیجرز ان اسٹیٹ بینک تھاٹ کہ جب ہم اتنا ایکسیس فلو ہے پاکستانی مارکیٹ میں ڈالرس کا کہ ہم خرید بھی لیں گے تو روپیہ ڈپریشیٹ نہیں کرے گا. اینڈ لو اینڈ بیہولڈ, ایگزیکٹلی اسٹیٹ بینک کا جو پلے ہے دیٹ از انفولڈنگ رائٹ, روپی اسٹیبل. ایک اور حیرت انگیز بات بتاؤں, نو بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. روپے کی ویلیو چیک کریں پاؤنڈ میں, کہ پچھلے ہم نے بھی بات کی نا کہ ڈالر کی ویلیو بڑھ رہی ہے اگینسٹ آل میجر کرنسیز, اور روپیہ اسٹیبل ہے ڈالر پہ, تو روپے کو بڑھنا چاہیے اگینسٹ پاؤنڈ, بڑھ رہا ہے. سو اسپینڈنگ لیس روپیز ٹو بائی 1 pound. اینڈ لک ایٹ یوین کی ویلیو گر رہی ہے روپی کے اگینسٹ. سی, آل ڈالر از اپریشیٹنگ اگینسٹ آل کرنسیز. روپیہ is stable with dollar. So rupiah is rising against yuan, euro, British pound, Canadian dollar, what have you. Give me any currency right now, I can find out کہ اس کی ویلیو گر رہی ہے. روپیہ کی جو ویلیو بڑھ رہی ہے, this is kind of a negative for the economy. Okay, it's not all good news. وہ اس طرح کی کہ امپورٹس فرام یو کے, فرام یورپ, فرام چائنا, فرام آسٹریلیا اینڈ ایوری ادر کنٹری از بیکمنگ چیپر فار پاکستان. یٹ پاکستان کا ٹریڈ گیپ از ریفیوزنگ ٹو انکریز, وچ مینس کہ اس کا جو فال آؤٹ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا. سو سم تھنگ از گوئنگ رائٹ ان دی اکانومی. یہ لوگ بات نہیں کرتے. مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ روپیہ ڈالر 5 پیسے بڑھ گیا, 10 پیسے بڑھ گیا, ناٹ ریئلائزنگ واٹ از ہیپننگ ٹو ڈالر. دیٹس دا تھنگ. نیکسٹ کوسچن پلیز. ابھی جو آپ نے بات چیت کی کہ پاکستان میں یقیناً کچھ بہتر ہو رہا ہے جس کی وجہ سے روپیہ جو ہے وہ خالی اسٹیبل نہیں ہے بلکہ
اپنی ویلیو میں اسٹرینتھ بھی گین کر رہا ہے. other than dollar, it's increasing its. یہ چیز جو ہے وہ ایز اے ٹپیکل پاکستانی مجھے ڈائجسٹیبل نہیں ہو رہی, کیونکہ ہمیں تو عادت ہے بیڈ نیوز. میں بتا دیتا ہوں آپ کو کیوں ڈائجسٹ نہیں ہو رہی. ایکچولی نا پاکستان میں دو کیٹیگریز ہیں, آل رائٹ, دو ایکسٹریمز ہیں. ایک وہ جو لوگ گورنمنٹ میں نہیں ہیں ان کے سپورٹرز, اور جو لوگ جو گورنمنٹ میں ہیں ان کے سپورٹرز, اور میرے جیسے جو صرف اکنامکس کے دیکھتے ہیں. جو لوگ ان لوگوں کے فیور میں ہیں جو سب گورنمنٹ میں نہیں ہیں, ان کو نہیں ہضم ہوتی. بٹ فیکٹس آر فیکٹس. یو کانٹ ڈینائی the fact that today is Monday. You can't disagree with it. So مطلب آپ جو ہیں وہ اس بات پر سرپرائز ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز کو صحیح سے پروجیکٹ کیوں نہیں کر رہی کہ روپی جو ہے وہ اسٹیبل ہے. دیکھو ذیشان, you know me, I avoid political comments. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک خوشگوار چیز ہو رہی ہے پاک روپی کے ساتھ. جو انڈیپینڈنٹ وہ ہیں, ایکسپرٹس ہیں, اکانومسٹس ہیں, اینالسٹس ہیں, بہت سارے پرائیویٹ نیوز چینلز ہیں, نہیں ذکر کر رہے اس چیز کا. مے بی دے آر پیئنگ اٹینشن ٹو ادر امپورٹنٹ تھنگس, بٹ ٹو می دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. اب اگلے ایک سال میں کیا ہوگا, اف یو وانٹ یو کین آسک می دس کوسچن. اس سے پہلے میں ایک بات جو آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اور شاید وہ یہی جواب ہو آپ کا, کہ یہ جو اس وقت روپی اسٹرینتھن ہو رہا ہے, اس کی اسٹیبلٹی اور اسٹرینتھننگ جو ہے, اس کا کوئی نیگیٹو افیکٹ ہوگا؟ فیک جو ہوتی ہے نا چیز, اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان از سپوز فیکنگ اینڈ روپی ویلیو از ایکچولی 300 اگینسٹ دا ڈالر, تو اس کا نقصان ہوگا پاکستان میں. اس سے پتہ چلتا ہے, اس کا کیسے پتہ چلے گا فیک ہے کہ نہیں. So there is a concept called real effective exchange rate, REER. وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ کتنی کریکٹ ہے, اور اس کی کچھ جو مجھے لیٹسٹ فگر نہیں معلوم, لیکن real is within the limits as I expect. So State Bank is not faking it. Appears to be not faking it. اگلا ایک سال جو فیوچر ہے روپی کا, اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ All right. Before I talk about Pak Rupee, I'll give you a brief projections about what is going to happen in the international market. اگلے ایک سال میں dollar is going to be stronger. Another 7% they are expecting. The experts are projecting. اگلے ایک سال میں 2025 کی بات ہو رہی ہے. Sorry, not again. The projection is that good for Pakistan, energy prices are going to fall. So people are expecting, the experts, commodity experts are projecting $40 a barrel WTI, Western Texas light. That is going to fall to $40 per barrel, which is boon time for Pakistan economy. Great time for so this is an expectation. I don't know whether this unfolds like this or not. Gold کی prices بہت زیادہ ہوئی ہوئی ہیں, تو gold prices are being projected to fall to $2,200 an ounce. اچھا, ڈالر کی ویلیو جب بڑھ رہی ہوتی ہے تو باقی چیزوں کی ویلیو کم ہو رہی ہے, رائٹ؟ تو جب اب ڈالر کی جب ویلیو بڑھ رہی ہے, گولڈ از میجرڈ ان ڈالرز, تو گولڈ کی ویلیو کم ہو رہی ہے. گولڈ از دا فلپ سائڈ آف ڈالر, رائٹ؟ ایوری تھنگ ایلس constant, dollar. Bitcoin, people are projecting it will fall. I hope people don't lose their shirts, but it's, experts are projecting a fall in the value of Bitcoin. Again, value of Bitcoin is measured with respect to dollars. So you foresee کہ جو projections ہیں international market میں کہ dollar is going to be stronger, and they say کہ 2025 میں تقریباً 7% ڈالر جو ہے وہ گین کرے گا. True. I'm not projecting. Analysts, they factor all the things and they ساتھ ساتھ جو میجر پروجیکشن اینالسٹ کی ہے انٹرنیشنلی وہ یہ کہ آئل پرائسز جو اس وقت تقریباً 67 سے 70 یا 80 کے درمیان میں ہیں, they will fall to 40. یہ تو بہت بڑی فال آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, which is a boon for Pakistan. I'll repeat کہ یہ مگر اگر وہ پاکستان کے لیے بوم ہے تو اس کا نیگیٹو افیکٹ دنیا میں اور کہاں؟ بھائی جب بھی آپ مٹھائی کھائیں گے نا, somebody else is not eating it, okay?
تو یہ جو اکنامکس میں مٹھائی ایسے نہیں آتی. اگر کوئی ملک مٹھائی کھا رہا ہے تو کوئی دوسرے ملک سفر کر رہے ہوں گے. آئل ایکسپورٹرز ول سفر. اگر تم مجھ سے یہی پوچھنا چاہ رہے ہو تو اٹس کامن سینس. ایکسپورٹ کی ویلیو ریڈیوس ہوگی, کی ویلیو ریڈیوس ہوگی, اور مگر ہمارے یہاں ریمیٹنسز کی ویلیو کم ہو سکتی ہے. اگر ان ایکسپرٹس کی بات صحیح رہی کہ $40 پہ گر جائے گا, ریمیٹنسز کین فال اور ریمین اسٹیگننٹ. تو ہماری امپورٹس کا بل کم ہوگا, پلس جو ہماری سب سے بڑی امپورٹ ہے وچ از آف آئل, تو وہ جب کم ہوگا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو بجلی کے بل ہیں وہ کچھ سستے ہوں گے. میں نے ابھی تم سے کہا کہ جو باقی کرنسیز ویک ہو رہی ہیں اگینسٹ روپی, the imports from those countries are becoming cheaper for Pakistan. ٹھیک ہے نا, سعودی ریال انکلوڈیڈ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ the trade deficit can grow. There is a flip side to this improvement. The trade deficit can actually grow based on what people are projecting. اس کو تھوڑا سا لیمین کے لیے ایکسپلین کریں. جی, یہ لیمن نے ایک تو بڑا تنگ کیا ہے, ان کو سمجھانے کے لیے نا بڑی مشکل ہوتی ہے مجھ کو. تو لیمن کو میں یہ کہوں گا کہ جب آپ پاکستان بہت ساری چیزیں لیتا ہے چائنا سے, سب سے بڑا ملک ہے جو ہمیں چیزیں اپنی برآمد کرتا ہے, تو چائنیز یوان کی ویلیو اگر کم ہو جائے روپی کے اگینسٹ تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو امپورٹ کی ویلیو کم ہو جائے گی چائنا سے, رائٹ, ٹو اس کا فلپ سائڈ لوگ زیادہ خریدیں گے. ہاں, آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ پاکستان میں جو ای کامرس میں جو آن لائن چیزیں ملتی ہیں وہ 90% کس ملک میں بنی ہوتی ہیں؟ ڈو آئی نیڈ ٹو مینشن اٹ؟ نو, چائنا سے آتی ہیں. تو جب ان کی پرائسز کم ہوں گی تو درآمد ایک لحاظ سے کم ہوگی, بٹ دوسرے لحاظ سے چیزیں سستی ہو جائیں گی تو آپ زیادہ چیزیں خریدیں گے مارکیٹ میں. اس کا کیا افیکٹ ہوگا؟ تو دونوں کے افیکٹ کا کوئی ملا جلا کوئی ایکولیبریم ہوگا جو پاکستان میں سیٹ ہو جائے گا. جو پاکستانیوں کو عادت ہے نا خرچنے کی, جسے کہتے ہیں نا کہ سیونگ سے پاکستانیوں کو خدا واسطے کا بیر ہے, سیونگ نہیں کرنی. بس ایک مسلمان مجھ سے کہنے لگے کہ اسلام میں سیونگ تو جائز ہی نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا اچھا, تو جب حج کرو گے تم تو قرضہ لے کے کرو گے, بچوں کی شادیاں کرو گے قرضہ لے کے کرو گے؟ تو چپ ہو گیا. تو میں نے کہا یار پلیز ایسی بات کرو جس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہو, کوئی تمہارے پاس ریشنل ہو کہ بات صحیح بھی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں. اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے آپ سیونگ نہ کریں. حج کرنے کے لیے آپ کو پیسے چاہیے, آپ کو بچوں کی شادیاں کرنی ہے, یا آپ کہہ دیں کہ اسلام میں ہے ہی نہیں اپنے بچوں کی شادیاں کرنا, وہ خود کریں. تو سیونگ تو کرنی ہے, یہ پاکستانیوں کو لت ہے. حکومت کہہ رہی ہے ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں یہ کریں گے, اپنی چیزیں بیچنے کی کوشش کر رہی ہے, پرائیویٹائزیشن کی کوشش کر رہی ہے, ادھر انویسٹ. کہاں ہے انویسٹمنٹ؟ کہاں سے آئے گی انویسٹمنٹ جب ملک میں سیونگز نہیں ہے؟ تو جو بھی انویسٹر آئے گا وہ بینک سے بورو کر کے آئے گا, وچ از رسکی. تو اسی وجہ سے ہم کو باہر کی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. تو پاکستان میں باہر کی انویسٹمنٹ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ لوکل انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. لوکل انویسٹمنٹ جب تک نہیں ہوگی باہر کی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. اور کیوں نہیں ہوتی لوکل انویسٹمنٹ؟ کیونکہ سیونگز نہیں ہے تو ادھار لے کے ہی کر سکتے ہیں. تو بینکوں کے پاس اگر ایکسٹرا پیسے ہوں گے تو انویسٹمنٹ ہو جائے گی. بینک کہتے ہیں نہیں ہم نے گورنمنٹ کو لون دینا ہے, صرف ہمارے تو پیسے ہی نہیں ہیں آپ کے پاس, تو وہ انویسٹمنٹ وہ بھی نہیں آئے گی. اب ہماری جو بات چیت ہوئی ہے اس سے مجھے یہ لگا کہ اگر پاکستانی روپی اسٹیبل رہتا ہے یا اسٹرینتھن کرتا ہے تو آپ کا امپورٹ بل کم ہوگا, مگر امپورٹ بل کم ہونے سے ہمیں کوئی اتنا فائدہ نظر نہیں آ رہا, کیونکہ ہمارے یہاں ایکسپینسز یا ایکسپینڈیچرز یا بائنگ بڑھ جائے گی کیونکہ چیز سستی آ رہی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں اینالسٹ جو پریڈکٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہ آئل پرائسز ڈراپ کریں گی, اس سے ہمارے اوپر اگین پازیٹیو افیکٹ آئے گا پاکستان کی اکانومی پہ. مگر ساتھ ساتھ جو آپ نے ٹرینڈ بتایا ہمارے لوگوں کا وہ یہ ہے کہ وہ سیونگ نہیں کریں گے, جو کماؤ خرچ کر دو. وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ زیادہ خرچ کریں گے. اب یہاں پہ سوال آتا ہے کہ جب لوگ زیادہ خرچ کرنا شروع ہوں گے تو انفلیشن کا کیا ہوگا؟ اوکے, پاکستان میں جو انفلیشن ہے نا اس کی ایک ون آف دا میجر فیکٹرز از کہ باقی دنیا کی کرنسی کیسی جا رہی ہے, ویلیو کیا جا رہی ہے اگینسٹ روپی, اور میجرلی کروڈ اور انٹرنیشنل انرجی پرائسز کدھر جا رہی ہیں.
ابھی تک اسٹیبل ہیں میں دیکھ رہا ہوں. حالانکہ سردیوں میں انرجی پرائسز بڑھ جاتی ہیں, ابھی تھوڑی اسٹیبل ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر انرجی پرائسز نے فال کیا تو انفلیشن پاکستان میں کم ہوگی. تو ابھی کتنا 2% 3% ایکسپیکٹ کریں جنوری میں, اگر تو وہ پروجیکشن صحیح ہیں تو انفلیشن کم ہوگی. تو آئی ایم ایکسپیکٹنگ انفلیشن ٹو بی لو ان دا کرنٹ ایئر, بٹ آئی ول آسک مائی فیلو پاکستانیز, اور جو خاص طور پہ جو آپ کے پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں, جو کچھ بھی ہو پیٹ کاٹو, کچھ بھی کرو, انکم بڑھاؤ, سیونگ کرو. سیونگ سے آپ کا اپنا ذاتی فائدہ ہوگا, اکانومی کے بعد میں فائدہ ہوگا, آپ کو فائدہ ہوگا. یہ میرا ایک سجیشن ہوتی ہے سب کے لیے, مجال ہے جو آج تک کسی نے مانی ہو. سر یہ آپ نے ذکر کیا کہ اسٹیٹ بینک نے پچھلے ایک سال میں $9 بلین خریدے ہیں. یہ جو خریداری ہوئی اس کا آپ نے کہا کہ اس کی وجہ سے کوئی ریپلز نہیں کریٹ ہوئے, یعنی روپی ڈپریشیٹ نہیں ہوا. واٹ ڈو یو فور سی کہ 2025 میں اسٹیٹ بینک کیا کرے گا اور اس کے کیا افیکٹس ہوں گے؟ اوکے, ایکسلنٹ کویسچن. اگر مارکیٹ میں ڈالر سپلائی زیادہ ہو تو اسٹیٹ بینک ڈالرز جب خریدے گا تو روپے کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. $9 بلین از این اچیومنٹ وداؤٹ ڈسٹربنگ دی روپی ڈالر پیرٹی. اسٹیٹ بینک نے $9 بلین خرید لیے مارکیٹ سے. اس کا, اور آپ نے جو ابھی ریٹ بتائے تھے نا اوپن مارکیٹ اور بینک کی, بڑے اس کا اسپریڈ بہت کم ہے اوپن مارکیٹ. اس کا مطلب ہے دیر آر نو میجر بائرز آف فارن کرنسی ان پاکستان, اسپیشلی ڈالرز. اگر یہ سچویشن اگلے ایک سال میں چلتی رہے گی انشاءاللہ, تو اسٹیٹ بینک کو مزید موقع ملے گا. They might even buy another $9 billion from the open market, which is going to be great for the economy. ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز, جتنے فارن ایکسچینج ریزروز بڑھیں گے اتنا ہی ہمارے ملک پہ لوگوں کا کانفیڈنس بڑھے گا, فارن انویسٹرز کا کانفیڈنس بڑھے گا. تھینک یو ویری مچ. ابھی جو ہم نے بات چیت آج کی اس میں ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ انٹرنیشنلی ڈالر جو ہے وہ اسٹرینتھن ہو رہا ہے اگینسٹ ویریئس کرنسیز جن کے جو اس کے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں. ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو انٹرنیشنلی پریڈکشنز چل رہی ہیں 2025 کی, اس میں 7% ڈالر اسٹرینتھن ہوگا اور آئل پرائسز جو ہیں وہ ڈراپ کریں گی, اور بڑا سگنیفیکنٹ ڈراپ ہے جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ $40 بیرل پہ جائے گا, جو کہ بہت بڑا ڈراپ ہوگا. اب وہ 40 تک جاتا ہے نہیں جاتا, بٹ جتنا بھی ڈراپ کرتا ہے آئل پرائسز اس کا فائدہ پاکستان کو بہت ہوگا, پاکستان کا امپورٹ بل کم ہوگا. مگر ساتھ ساتھ پاکستان میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹرینڈ ہے ہمارا, جو کریکٹر ہے ہمارے اکانومی کا, اس میں لوگوں کی اسپینڈنگز بڑھ جائیں گی اور ہماری امپورٹس جو ہیں وہ بڑھیں گی, مگر اس کی ویلیو شاید اتنی نہ رہے جو آج ہے. ویلیو کے لحاظ سے ان ٹرمز آف روپیز وہ کم ہوگی, مگر جو ہماری لوگوں کی اسپینڈنگ ہے وہ کیونکہ ان کے پاس پرچیزنگ پار آئے گی تو وہ اپنی پرچیزنگ زیادہ کریں گے. جو اگلا ایک سال ہے اس میں ہمارے جو اینالسٹ ہیں وہ فورسی کر رہے ہیں کہ پاکستانی روپی جو ہے وہ اسٹیبل ہی رہے گا اگینسٹ ڈالر, اور اس کے کچھ فیکٹرز تھے جو انہوں نے بتائے, جن میں یہ ہے کہ دی افیکٹونیس آف اسٹیٹ بینک پالیسیز جو گائے بگائے وہ لا رہے ہیں. ڈالر کی اسمگلنگ تھی اس کو روک تھام ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو ایک irregular مینز یا ان لافلی موومنٹ تھی ان اینڈ آؤٹ آف پاکستان آف فارن کرنسی, اس کے اوپر کنٹرول آیا ہے, یعنی اسمگلنگ پہ کنٹرول آیا ہے. تو یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں جو کہ بہتری کی طرف لے کر گئے, مگر اس کے اوپر آپ نارملی ایٹ لیسٹ سوشل میڈیا پہ اتنی زیادہ بات چیت نہیں سنیں گے, کیونکہ جو باقی چیزیں جن پہ بات چیت ہو رہی ہے وہ ان کی جو سیاسی باتیں ہیں ان کی وجہ سے یہ جو ایک اکنامک اور فائننس کا ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ اسکرین ہو جاتا ہے, یہ چھپ جاتا ہے اس کے پیچھے. سو دی نیوز فار 2025 is good for Pakistan, and inshallah we'll see a better year ahead. Thank you.